الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ بھی اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آسان عملیات میں۔ آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اور آج کے وظیفے سے ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں لیکن جاب نہیں رکھ پاتی، کام کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ناکامی مل جاتی ہے، کامیابی نہیں ملتی، یا پھر کوئی بھی گھریلو ایسا کام یا پھر گھر سے باہر کوئی بھی کاروباری کام مکمل نہیں ہو پاتا، ہمیشہ نا امیدی، مایوسی رہتی ہے، کوئی بھی کام کریں وہ ناممکن ہی رہتا ہے، مکمل نہیں ہو پاتا، نہ ہی رزق میں برکت ہے اور گھر میں تنگی بہت زیادہ ہے، گھر میں چک چک ہے، لڑائی جھگڑے ہیں اور فساد بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ افضل اور کامیاب وظیفہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس وظیفے کو بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور اسے کریں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے گھر میں برکت ہی ہوتی ہے۔ نماز ادا کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیں۔ بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دنیا کی ہر آسائش ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ہر چیز موجود ہے، گھر میں ہر چیز میسر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اسے سجدے کی توفیق نہیں دینا تو سب سے بڑی اس کی ناکامی یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کر تو میرے بندے، کب تک تو کرے گا، تو کر میری نافرمانی، لیکن میں تجھے پھر بھی دیتا رہوں گا، لیکن تجھے سجدے کی توفیق نہیں دوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، اللہ تو ہم پہ بڑا مہربان ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے یا نہیں، یا آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ سجدے کی توفیق اللہ نے نہیں دی، توفیق چھینی ہوئی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سزا آپ کو کوئی دی ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ جیسے ہی آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ پر اپنی رحمت کے بادل برسا دے گا اور آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور خود دیکھیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو اس کی اور زیادہ فضیلت ہے اور وہ اور زیادہ تیزی سے اثر کرے گا اور بہت جلدی اثر کرے گا۔ وظیفے کی کچھ شرائط ہیں، جس میں پہلا آپ کو بالکل پاک صاف ہونا ہے، باوضو ہونا ہے۔ آپ جس جگہ وظیفہ کریں گے وہ جگہ بالکل پاک صاف ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ نے بالکل دھیان کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، بالکل دھیان کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی آپ کو آ کر ڈسٹرب کرے گا تو آپ بالکل کنارہ کشی کر لیں، بالکل کونے میں کہیں جا کر یہ وظیفہ کریں تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اور آپ بالکل مکمل توجہ کے ساتھ اسے کر سکیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 27 مرتبہ سورہ نصر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز اور اس کے ساتھ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابی عطا کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کب فرش سے عرش پر آ گئے ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ آپ اس وظیفے کو اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ کوئی اسے کر لے اور کامیابی حاصل کر لے اور آپ کو اس کے بدلے اجر مل سکے۔ اور ہو سکے تو آپ اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ کامنٹ کریں اور جتنا ہو سکے درود پاک کا نذرانہ آپ دے سکتے ہیں۔
پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔